کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ میں نے روک دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ میں اطمینان سے اس کو سمجھنا چاہتا ہوں اور ہمارے ناظرین بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ الانسان سری، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اب یہ جتنی ہم نے اب تک گفتگو کر لی ہے یہ سب اس کا باطنی پہلو ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے اس کا جو فارمولہ ہے اور جو اس کا پرنسپل ہے جس پہ اس کو تخلیق کیا ہے وہ صورت اور حقیقت ہے، جس کو یہاں سر کہا جا رہا ہے، ریالٹی، ایکچوئل ریالٹی اور الٹیمیٹ ریالٹی۔ اور یہ آج جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ہم اس پہ اور کچھ بات نہ کریں، یعنی اس کے دو رخ بن رہے ہیں نا، دو اینگل بن رہے ہیں، جی بالکل، ایک ہے انسان اور ایک رب، ایک ہے خالق الانسان، بے شک بے شک، الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان۔ یہ سورہ رحمان کی جو پہلی لائنیں ہیں وہ ساری اس میں آپ ڈھونڈیں اس بات کو آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے جڑنے والے، جو ظواہر شریعت کو فالو کرنے والے، متن اور ٹیکسٹ والے، میں ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن کیا اس کا کوئی باطن نہیں ہے؟ رحمان کی ایک صورت اور ایک حقیقت نہیں ہے؟ بے شک بے شک۔ قرآن کی ایک صورت اور ایک حقیقت نہیں ہے؟ اسی طرح انسان کی بھی ایک صورت اور ایک حقیقت ہے۔ انسان کو خود پتہ ہے وہ؟ یہی تو میں آج سے کہہ رہا ہوں کہ آج صرف ہم اگر اتنا ہی سمجھ لیں، ہم خود بھی تو انسان ہیں جتنے بھی ہیں تھوڑے بہت، اگر ہم آج اپنا ایک اینگل یہ سمجھ لیں جسے یہ سارے صوفیہ ملا کے کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ نفس راز ہے اللہ کا، وہ جو انسان کا باطنی وجود ہے، وہ جو امر رب ہے، روح ہے، یعنی مگر اس کو روح من امر ربی، اس کو میں آسان اگر پوچھ لوں کہ انسان یہ پہچان جائے کہ اب نفس مجھے بہکا رہا ہے، مقصد سے میری منزل سے بہکا رہا ہے، ہاں اس نے پہچان لیا نفس کو؟ نہیں، کیا پہچاننا کیا کہیں گے؟ میں جو کہہ رہا ہوں یہاں نفس سے مراد روح ہے، من عرف نفسہ، یہاں وہ نفس مراد نہیں ہے جو خیر یا شر والا ہے، وہ تو ایک جز ہے، پارٹ ہے چھوٹا سا۔ ٹھیک ہے، میں پورے وجود انسانی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پہلے آپ سنیں اور اس سے سارا شاید کھلے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اعمالکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم، ہائے ہائے ہائے، جو باتیں وہ ہے سر، جو اندر ہے، وہ اپنے سر کو دیکھے گا نا، سیکرٹ کو دیکھے گا۔ واہ 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 واہ۔ یہ جو کمپیوٹر مشین ہے ہم جیسے جب دیکھتے ہیں تو وہ بےچارے اس کے کی بورڈ، بٹن، ڈیسک ٹاپ، اس تک ہی ہم رہتے ہیں، ہمیں تو آگے جس نوجوان نے، جس لڑکے نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوگی وہ آپ سوچیں ہمیں ہنستا ہی ہوگا نا دیکھ کے کہ یار ان سے میں کیا بات کروں، یا ہم جیسا کوئی کہہ دے یار بتاؤ یہ کیا ہے، تو وہ بےچارے، میں نے دیکھا ہے ینگ لوگ نا کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب آپ رہنے دیں، بس آپ یہ دیکھیں، آپ بس یہ دیکھیں یہ ماؤس کتنا پیارا ہے، ماؤس کتنا پیارا ہے۔ تو ہارڈ ڈسک کیا ہوتی ہے؟ ہاں، مدر بورڈ اصل جو چیز ہے جو اس کی ریم ہے، اس کی جو کوڈنگ ہے، سر جو انسان کا، یہ وہ اس کا بتایا جا رہا ہے۔ اور آنا تم نے ادھر سے یا ادھر سے تو پاسبل ہی نہیں کہ تم آ سکو، آنا تمہارا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ تم خود ہو۔ بے شک بے شک۔ اس سر کا ایک پہلو تم پہ کھل جائے گا اگر تم خود کو سمجھ لو۔ سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بابے ہیں پیچھے بیٹھے، چشتی صابری، میں چاہوں کسی کا دامن تھام لوں تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ واہ۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے ایک دن اللہ رب العالمین سے محو کلام تھے، الہام ہوا، اب یہ مالک کی، یہ میں اب دوسرا اینگل دکھانے لگا، ادھر کیا ہے، رحمان، پیار آیا نا بندے پہ، میرا محبوب بندہ ہے، میرا دوست ہے، دوست سے جب بے تکلف ہوتا ہے نا تو اس کو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا سر ہے، میں اس کا سر ہوں۔ اب مجبوراً میں یہ لفظ بول رہا ہوں، تو فرمایا ابو الحسن خرقانی آج میں تیرے راز بندوں پہ فاش کر دوں گا، تیرا راز میں مخلوق پر فاش کر دوں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو خود کو چھپائے پھر رہا ہے، کیا بات، تیری شان کھول دوں گا۔ اب جواب سنیے، وہی موڈ میں موج میں بیٹھے تھے،
کہا ٹھیک ہے مولا تو میرا راز کھول دے میں تیرا کھول دے. ہائے 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 اللہ. وہ کیا ہوگا کیا؟ ہاں. فرمایا جب میں تیرا راز کھولوں گا ایک بندہ بھی تجھے سجدہ نہیں کرے گا اور سب جنت میں جائیں گے. ہائے 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 ہائے. فرمایا نہیں تو یہی رہنے ہائے دے, ہائے. تو میرا راز نہ کھول میں تیرا اللہ. راز نہیں کھول. یہ جو درویش لوگ ہیں نا, یہ سر تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں یہ وہاں ہاتھ ڈال سکتے ہیں جو. اور پھر میں بخاری مسلم بھی ساتھ کہہ دوں, شاہ صاحب کا بھی شاہ صاحب کا بھی یہی موضوع ہے, میں حدیث چاہتا صحیح بھی شامل شاہ کروں صاحب سے بھی, اور پھر شاہ صاحب کا بھی فیض لیں. ساری زندگی ان کا بھی یہی موضوع رہا ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے ساتھ میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں ایسے ایک شخص کی نشاندہی فرمائی تھی. جی ہاں. فرمایا صحابہ برا بن مالک کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر ہو تو کوئی دیکھتا نہیں, نہ ہو تو کوئی پوچھتا نہیں. واہ واہ, کیا بات. پھٹے ہوئے کپڑے, بکھرے ہوئے بال. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ وہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ, اگر یہ اللہ کو ایٹ دی سپاٹ کوئی قسم دے دے تو اللہ موقع پہ پوری کر دیتا ہے. فرمایا والبراء منہم, یہ براء ابن مالک انہی لوگوں میں سے. اب بھی کوئی نہ مانے, اب بھی کوئی نہ مانے. شاہ صاحب حضور کتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, اور علم کے کتنے ہی پردے تھے جو اٹھتے چلے جا رہے تھے. واہ واہ. کبھی تصوف کے گلستانوں سے خوبصورت پھول چن کر ان کا ایک گلدستہ تیار کر رہے تھے. واہ واہ. مجھے حضرت نے جب ایک صحابی کا حوالہ دیا تو میں یہ ضرور یہاں پر واقعہ کی یاد آ گیا, اور یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ فطرت اپنا آپ دکھا کے رہتی ہے. فطرت کا رنگ کبھی نہ کبھی غالب ضرور آ جاتا ہے. حضرت نے جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک لیا تو مجھے حضرت ثمامہ بن اسال کا واقعہ یاد آ گیا. بڑا مشہور و معروف یمامہ کے سردار تھے. جی ہاں. اور رات کے وقت جو غلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرا دے رہے تھے ان کو وہ نظر آ گئے, پکڑ کے لے آئے, لا کے مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. جب صبح پہچان ہوئی کہ یہ ثمامہ بن اسال ہیں تو سارے حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنے بڑے سردار کو لے آئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, دوش سماعت سے یہ بات متصل ہوئی کہ ثمامہ کو پکڑا, آئے ان سے پوچھا, پھر وہ سوال و جواب ہیں, پوچھا کہ کیا چاہتا ہے, ارادہ کیا ہے, تو انہوں نے اظہار کیا. دوسرے دن پھر تشریف لائے, پھر پوچھا, میں واقعی کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تیسرے دن پھر تشریف لائے, وقت گزرا. اب حضرت ثمامہ بن اسال اس دوران ایک ایک چیز کو جہاں دیدہ انسان تھے, بہت سے جدید اور قدیم علوم جو ہیں وہ ان کو بھی بہت عمیق نظری سے دیکھا کرتے تھے, جہاں دیدہ سے زمانہ ساز تھے, ایک سردار تھے, وہ دیکھ رہے تھے ایک ایک چیز کو. اچھا وہ اس کو بھی دیکھ رہے تھے اور اپنی پچھلی زندگی کو بھی دیکھ رہے تھے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی شرط کے انہیں رہا کر دیا. جی. اب مسجد نبوی شریف سے نکل گئے, چلے اور جا کر غسل کر کے لباس تبدیل کر کے دوبارہ آ گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں, اور آ کر کیا کہا, آقا کریم اس پوری کائنات میں کسی کا چہرہ جو مجھے سب سے حسین و جمیل لگتا ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے. اس پوری کائنات میں سب سے حسین و جمیل اگر کوئی شہر لگتا ہے تو وہ آپ کا شہر ہے. اچھا یہ کون سی چیز جس جو ان کے مزاج کے اوپر, ان کی عادات کے اوپر غالب آ گئی, تو یہ ان کی فطرت میں ایک روشنی, ایک اجالا, ایک خوشبو چھپی ہوئی تھی جس نے وہ تمام عادات جو پچھلی زندگی کی تھی ان پہ غالب آ گئی. تو فطرت میں اگر کہیں بھی روشنی اور اجالا جو ہوتا ہے وہ اگر اللہ کریم کی جانب سے توفیق ہو تو پھر غالب آ جایا کرتا ہے. واہ واہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. کلام شامل کرتے ہیں جی روفی صاحب قبلہ, بسم اللہ. علامہ صاحب کا کلام جی, بسم اللہ. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو,
سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر دے یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر دے یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر دے یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر دے یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. آخر میں سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہوا ہے, کسی بھی گھر میں, وہ مسلمانوں کے گھر یا غیر مسلموں کے گھر یا پورا معاشرہ ہی کہیں نہ کوئی اذان کا نام و نشان ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نہ کوئی مسلمان ہے, نہ اللہ کا نام لینے والا ہے, نہ قرآن کی تعلیمات وہاں تک پہنچی ہیں, لیکن وہ بچہ جو فطرت پر پیدا ہوا ہے, فطرت پر اسلام کی سلامتی کی فطرت پر پیدا ہوا ہے, کیا وہ اس کی ہدایت کے لیے فطرت کا جو نور ہے وہ اس کے لیے ہدایت کے لیے کافی تھا؟ دونوں احباب سے یہ آخر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی یہ پیچیدہ قسم کا سوال ہے. اس کے دو رخ ہیں, دو پہلو ہیں جی. ایک یہ ہے کہ جب تک وہ بچہ ہے, ٹھیک, جب تک وہ بچہ ہے, بالغ نہیں ہوا, اس کے لیے وہ فطرت کا نور کافی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا, باقی سارے آثار قرائن اس کے خلاف ہیں. ہاں, حتیٰ کہ وہ مشرکین کے ساتھ ہے. آج میں نے روایت پڑھی الحمدللہ, اس سے مجھے روشنی مل گئی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں یہی سمجھا کرتا تھا اور یہی بیان کیا کرتا تھا کہ موحدین کے بچے, اہل ایمان کے بچے ان کے تابع جائیں گے. مسلمانوں کے گھر جو بچہ ہے, نماز تو اس نے بھی کوئی نہیں نہ پڑھی, اس پہ بھی نماز فرضی نہیں ہوئی, جی ہاں, فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کافر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, ہاں, اس نے بھی کوئی ایمان کا ظاہر ہے اظہار یا اعلان کیا کرنا تھا اور عبادت کیا کرنی تھی, وہ تو کفار کے گھر پیدا ہوا ہے. جی ہاں. وہ کہتے ہیں کہ میں یہی سمجھا کرتا تھا اور یہی بیان کیا کرتا تھا کہ اہل ایمان کے بچے جو ہیں وہ ان کے تابع شمار ہوں گے, ان کے انڈر سمجھے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے, اور ایسے ہی جو اہل شرک و اہل کفر ہیں ان کے بچے ان کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس کا نام لے کے فرمایا, بڑی پیاری مجھے روایت, میں نے بڑا اس سے انجوائے بھی کیا, کا نام لے کے فرمایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے, وہ جو چاہے گا کفار کے بچوں کے ساتھ کرے گا. اللہ, تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے. اچھا, ہاں, اس لیے ایک تو یہ آج مجھے رہنمائی مل گئی, میں اس میں تھوڑا اور پہلے بھی کلیئر تھا, اب اور کلیئر ہوا آج. ٹھیک ہے. ہاں, جب وہ بلوغت میں جائے گا, جب احکام شرع اس پہ نافذ ہو جائیں گے اور شریعت کا قلم اس پہ چل جائے گا, اب وہ مسئول اور جواب دہ ہوگا, اپنے عقیدے کا بھی اور اپنے اعمال کا بھی, کیونکہ یہ فطرت جو آ رہی ہے نا, اس کے لیے قرآن پاک میں ایک لفظ اور بھی آیا ہے, حنیفیت. جی ہاں, وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا,
بے شک اس پر بھی نصوص قرآن پاک کی بھی شاہد ہیں وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بے شک ہم ایسی کسی قوم کو کوئی عذاب نہیں دیں گے جب تک ان کی طرف ہمارا رسول نہ آیا ہو۔ تو جب پہلے سے ہی ان کو استثناء ہے تو ان کو پوری امت کے اکابر ائمان اہل فطرت گردانا ہے۔ بے شک وہ اہل بالکل ٹھیک۔ فطرت نہیں، فطرت، فطرت۔ فا تا را تا، جی بالکل ٹھیک۔ تے تے رے تے، یہ بھی ایک لفظ ہے جی ہاں۔ صاحب۔ فطرت یعنی گیپ، ہاں جو گیپ میں آئے ہیں، جیسے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ہیں، جی ہاں اللہ بالکل اکبر۔ جیسے ایسی اور شخصیات و ہستیاں جو زمانے جاہلیت میں تھے، کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، واہ واہ اللہ وحدہ لا شریک اور جناب ابراہیم کے دین حنیف پہ ڈٹے رہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، سارے اہل فطرت ہیں اور سارے اہل بخشش و مغفرت۔ بے شک۔ جی قبلہ شاہ واہ صاحب، واہ واہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور فطرت، اب ایک تیسرے اینگل سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فطرت ہے یہ اگر ساری زندگی کے لیے کافی ہوتی تو پھر کتابیں نہ آتی، پھر انبیاء اکرام جو ہے ان کی تشریف آوری جو ہوئی ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ فطرت جو ہے یہ ایک بیسک پرنسپل کی حد تک تو معرفت کر سکتی ہے آپ کی کہ اچھائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، اور خالق کی ایک پہچان، ایک معرفت کا شوق اور ذوق تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن فطرت جو ہے پوری زندگی کا ایک نصاب نہیں دے سکتی۔ یہ بھلائی اشارہ تو کر رہی ہے آپ کو اس جانب، لیکن کیا فطرت جو ہے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا رہی ہے، یہ حج سکھا رہی ہے، یہ روزے کی شرائط بتا رہی ہے، یہ زکوٰۃ کا طریقہ کا بتا رہی ہے، یا دیگر جتنے بھی اسلامی احکام ہیں کیا وہ فطرت بتا رہی ہے؟ تو وہ فطرت نہیں بتا رہی۔ اس کے لیے آپ کو ہدایت لینا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو کسی استاد کی بارگاہ میں بیٹھنا ضروری ہے، کسی مرشد کے پاس زانو تلمذ طے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے فطرت کو ایک بنیادی بنیاد تو ہے، لیکن جو عمارت ہے اوپر وہ اس کے جو ہے وہ ماحول اور پھر اس کی جو درس و تدریس ہے وہ اس پہ عمارت کی تعمیر کرتی ہے۔ یقیناً کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، اقبال نے حنا بندی بہرحال چاہیے اور اس کے لیے ساز و سامان بھی چاہیے۔ بے شک۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، شاہ صاحب قبلہ آپ کا بھی، اور انشاءاللہ کل بھی میری خواہش ہے کہ آپ دونوں احباب ہی ہوں، تاکہ اس کا جو دوسرا حصہ جو فطرت اور صلاحیت اور خصلت اور عادت، اس حوالے سے جو ہم کل ڈسکشن کریں گے اس کے دوسرے حصے پر، وہ بھی آپ بھی اگر تشریف فرما ہوں گے تو زیادہ بہتر گفتگو۔ قبلہ ضرور مہربانی آپ، انشاءاللہ۔ اور قبلہ روفی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور آخر میں تو چاہتا ہوں آج جو آپ کا مشہور زمانہ جو سلام ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، انشاءاللہ وہ اگر آپ پڑھ دینا آخر میں آج تو مزہ آ جائے۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات تو میں موقع پہ پوری کر دے۔ واہ واہ، یہ ہماری حالانکہ بڑی خواہش ہے، یہ ہماری بڑی خواہش ہے۔ سلامت رہے آپ۔ بہت شکریہ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج فطرت اور اس کے مقدمے اور فطرت کا نور کیا ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوا اور وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے سلامتی کا، اسلام کا، سعادت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے، جس طرح وہ ماحول اس کے جس طرح سے عوامل اس کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں، اور جس طرف وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے، اگر وہ کفر کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس طرف نکل جاتا ہے، تو اس طرف نکل جانا خلاف فطرت ہے، وہ فطرت کے خلاف ہوا ہے، اور نہ صرف خلاف فطرت کے ہوا، وہ بڑا مجرم ٹھہرا، اس لیے کہ وہ اپنے اس وعدے کو بھی بھول گیا کہ جو عالم ارواح میں اس نے کیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے پوچھا تھا اور اس نے قالو بلا، اس نے جب یہ وعدہ کیا تھا، وہ اس کی روح کو یاد ہے۔ جب وہ دنیا میں آیا ہے تو وہ یہ بزرگوں نے کہا کہ یہ اگر وہ اس ماحول میں نہیں بھی ہے اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو جو فطرت کا نور ہے وہ اس چیز پر اسے برانگیختہ کرے گا کہ وہ جب آسمانوں کو دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا، دریاؤں کی روانی اور سمندروں کی جولانی دیکھے گا، تو اسے یہ یقین آنا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور اس کی طرف اسے لوٹنا چاہیے۔ یہ فطرت کا نور اس سے کراتا ہے، اور جو سلیم الطبع لوگ ہو جاتے ہیں وہ اس نور کی وجہ سے، اس فطرت کے نور کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، وہ سلیم الطبع ہو جاتے ہیں۔
جسے دین حنیف بے شک۔ جو کہا گیا وہ اس طرف ہو جاتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ وہ پھر اپنے ماحول کو دیکھ کر ان پر غور کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، سوچے کہ یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں چل رہی، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے جو وہ چل رہا ہے اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر وہ فطرت کا نور اس پر سائبان ہو جاتا ہے، نگران ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ فطرت، عادت کیا ہے؟ فطرت تو یہ بلٹ ان ہے نا، اور پھر عادات، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو میں فرمایا کہ عادات ہر بندے کی مختلف ہو سکتی ہیں. جو قرآن جن خصلتوں کا تذکرہ کر رہا ہے ان خصلتوں کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی، انہیں بڑھایا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے، چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. یہ سب چیزیں کل انشاءاللہ ڈسکشن میں آئیں گی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. سبحان اللہ. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. جس نے آ کے سنوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکی، جن کے نعلین کو چومے عرش بری، جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. وہی حسنی حسینی چمن کے پھول، نور مولا علی جانے زہرا بطول، جن کے نانا رسول خدا ذی مقام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ایک خدا کی رضا جس کا مقصود تھا، ظلم سہتا رہا شکر کرتا رہا، جس کے صبر و تحمل کے چرچے ہیں عام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. وقت لائے خدا جائیں دربار پر، اور کھڑے ہو کے روضائے سرکار پر، پیش مل کر کریں
ہم درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام شاہ کونین وہ روح دارین وہ فخر حسنین وہ غوث ثقلین وہ جن کے در کا ہے حافظ بھی ادنا غلام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے سید کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے مرشد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے نبی جی کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے آقا کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان